الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ کی 15ویں آیت میں سجدے کے بارے میں احکامات ہیں، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ہر جمعے والے دن فجر کو صبح پہلی رکعت میں یہ سورہ مبارکہ اور دوسرے میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر شیء لم یکن شیء مذکورا، یہ صورت مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تسلسل نظر آتا ہے ہمیں سورہ لقمان کا ہی، کہ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی نشانیوں کے بعد اللہ ہی کی جو ہے وہ پہلے اس میں توحید کا اثبات ہے، اس توحید سے پھر اس میں رسالت کی طرف جو ہے وہ بات نکلتی ہے، اس کے بعد پھر قیامت کے بارے میں جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم سجدہ یہ آگے پیچھے جو ہے وہ اتری ہوئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1518 حروف ہیں۔ اگر آپ اس کو شروع سے کریں گے تو آپ کو ایسی ایک ترتیب نظر آئے گی کہ توحید آئے گی، توحید کے بعد رسالت آئے گی، رسالت کے بعد قیامت کا تذکرہ آئے گا۔ اس دور میں یہ صورت اتری تھی جس دور میں ابھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک صرف بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دین پیش کیا، آپ قرآن پیش کر رہے تھے، اور وہ آگے سے جو ہے وہ اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ بہانے بازی کر رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ پہ خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اس وقت تک ابھی بات اذیتوں تک نہیں، تان و تشنیع تک ہی تھی کہ دیکھیں جی ایک چیز گھڑ کے لے آئیں اور گھڑ کے جو ہے وہ آ کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی ہے اور کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں تھی، یہ جو ہے یہ اللہ کی تکذیب تھی کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک کلام اتارا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام خود گھڑ لیا ہے۔ الف لام میم، اب یہ پہلی بات ہی جو ہے وہ اللہ کے حروف ہیں، اللہ کے راز ہیں، حروف مقطعات ہیں جن کے راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے کہ رہتی دنیا تک ان حروف کے معنی کوئی نہیں جان سکا۔ عربی کے اتنے بڑے عربی دان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی شخص جو ہے وہ ان حروف مقطعات کے معنی نہیں جان سکا آج تک۔ یہ راز اللہ کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر ہی کھولیں گے۔ تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتارا جانا۔ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ معنی دونوں کا اتارا جانا ہی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ انزال ہوتا ہے یک بارگی اتار دینا، ایک ہی دفعہ اتار دینا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور اس کے بعد آہستہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا۔ تو اس لیے ایک ہی دفعہ اتارا جانا انزال کہا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اتارنا، وقفے وقفے سے اتارنا، سیج کے اتارنا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، اتارا جانا اس کتاب کا جس کا یہ معجزہ ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں یہ لفظ کہہ دینا تنزیل الکتاب، یہ ہم ویسے ہی لفظ پڑھ جاتے ہیں، غور کریں اس لفظ کے کہنے کی ہمت کس کو ہوئی ہے؟ جس کے اوپر یہ کتاب اتری ہے، جس کے اوپر یہ کتاب اتری، اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے کہا ہے تو وہ پاگل رہا ہے، وہ مجنون رہا ہے، اور بعد میں وہ ثابت ہو گیا۔ یہ آسان لفظ نہیں ہے تنزیل الکتاب، کہ اتارا جانا کتاب کا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کون اللہ؟ وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے ام یقولون،
ام حرف استفہام کے طور پہ استعمال ہوا، کیا وہ کہتے ہیں ام یقولون افتراہ؟ اب لفظ کیا ہے؟ افطرا۔ افطرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑ لینا، بنا لینا۔ وہ کہتے ہیں افطراہ، گھڑ لیا ہے، اس کو بنا لیا۔ یہ ہو کس کی طرف جو ہے وہ ضمیر ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ یہ ضمیر اس کتاب کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ ام یقولون افترا نفتراہ، وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو۔ آگے رد ہے ان کی بات کا، ان کی نفی کی گئی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ بلکہ هو الحق من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے سچ آئی ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ اس دعوے کا جواب ہے کہ یہ حق ہے تو آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اب آگے یہاں پہ اس کا پہلے تو بتایا گیا کہ کس کی طرف سے آیا، لتنذرا۔ تنذرا لفظ کس سے ہے؟ انذارن سے۔ منع کیا ہوتا ہے؟ ڈرا دین، ڈرنا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ نون زال رے، نظر، تاکہ آپ ڈرائیں قومن، اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے، آتاہم، آیا ان کے پاس، نہیں آیا جن کے پاس، من نذیرن، کوئی ڈرانے والا۔ یہ اس کا مقصد، اس کا پرپس بتا دیا گیا اس کتاب کا، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ اس عرب میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ لتنذر، یہ ایک حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، تاکہ ڈرا دیں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے۔ کس لیے؟ لعلہم یہتدون، لعلہ، تاکہ، شاید، امید ہے، ممکن ہے، ہم وہ، یہتدون لفظ ہے کس سے؟ اہتداء سے۔ اہتداء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پا جانا، سیدھے راستے پہ لگ جانا، شاید کہ وہ راہ پکڑ لیں، شاید کہ وہ جو ہے وہ راستے پہ آ جائیں۔ یہ قرآن ان کے لیے نہیں، یہ میرے آپ کے لیے بھی اس لیے اترا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت پائیں، ہم پہچانیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جو کہا نا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تو اس وہ میں جو ہے اس کے بعد ہم بھی ہیں، ہم بھی ہدایت اسی سے پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی کہیں سے بھی۔ اللہ، اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتایا گیا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، فی ستۃ ایام، ستہ کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو، 6 دنوں میں۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے یہ قرآن اتارا ہے اپنے رسول کے اوپر تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ جن لوگوں کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ اس سے ہدایت پالیں۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتوار سے کاروائی شروع ہوئی اور جمعے کو جو ہے وہ شام کو مکمل ہو گئی۔ اب کیا دن تھے؟ ہم کل پڑھ، اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ وہ جو دن تھے نا، وہ دن ہماری گنتی میں 1000 سال تھے۔ ثم استوى، پھر براجمان ہوا، قصد کیا، علی العرش، عرش پر۔ یہ ہم پہلے جو ہے سورہ اعراف میں اور سورہ یونس میں اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ کیسے ہے اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ استوا علی العرش، استوا معلومن، کہ ہاں جی وہ اللہ عرش کے اوپر قصد کیا اس نے۔ کیفیت مجہولن، کیا تھی؟ نہیں پتا ہمیں کیا کیفیت تھی۔ سوال بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ کس طرح؟ اب یہ کہ اللہ کرسی پہ براجمان ہوا، اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا، یہ ہم نے مختلف سوال گھڑ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ہاں یہ اللہ کی صفت ہے، استوا معلومن، ہاں اللہ جو ہے وہ کیوں، کس لیے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اس کے بعد کوئی بات نہیں کہ یہ چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایسے ہے۔ کس طرح ہوا، کیفیت کیا تھی، ہمیں نہیں پتا۔ اس کی کھوج لگانا یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر براجمان ہوا، قصد کیا اس نے عرش کا۔ ما لکم، ما نافیہ استعمال ہوا، من دونہ، دونے کا معنی جو ہے وہ ہم نارملی سوائے لیتے ہیں، سوائے اس کے،
یہاں پہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ما لکم من دونہ من ولی، سوائے اس کے کوئی دوست، یہاں پہ اس کا معنی ہوگا مقابل اس کے کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے دوست کا مطلب یہ ہے کہ ما لکم نہیں ہے لیے تمہارے من دونہ، اس کے مقابلے میں کوئی من ولی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا اس کے مقابلے میں، تمہارا دوست صرف اللہ ہی ہے، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے۔ ویسے تو ہم اس کا ترجمہ ویسے ہی کریں گے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا دوست اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر ہم ایسے ہی کریں گے تو پھر سفارش کس کے سوائے اس کے؟ تو اس کے مقابل اس کے یہاں پہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کو الیبریٹ کرتا ہے۔ علاوہ اس کے کس کے پاس؟ اللہ کے علاوہ سفارش کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارا دوست ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو شفاعت کا حق رکھتا ہو یا سفارش کرتا ہو، افلا کیا پھر نہیں، پس نہیں، تتذکرون، تو نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں آتی؟ اتنی کھلی کھلی روشن نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھ دیں، تمہاری پیدائش کا مقصد بتا دیا، تمہارے لیے جو ہے اس نے کتاب بھیج دی، تمہارے لیے اس نے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ماڈل کے طور پہ بھیج دیا، اس کے باوجود تم عقل نہیں رکھتے۔ پچھلی ساری نشانیاں جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی ہیں، آیت نمبر غالباً 15 کے بعد، وہ جتنی نشانیاں، ان نشانیوں کو ذہن میں لائیے، اس کی قدرت کاملہ پہ غور کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ یہ کتاب کس نے بھیجی ہے۔ جب ایک لفظوں میں کہہ دیا گیا اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا زمینوں و آسمانوں کا، اب اس کے درمیان جو کچھ ہے یہاں پہ چند لفظوں میں بات سمو دی گئی ہے، وہاں پہ تو ہمیں بار بار جو ہے وہ ایک ایک چیز الیبریٹ کر کے بتائی گئی کہ یہ سمندروں میں کشتیاں کا چلنا، یہ سورج اور یہ چاند، یہ رات اور دن، یہ زمین سے نباتات کا اگنا، آسمان سے پانی برسانا، بخارا سمندر سے اٹھنا، ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی۔ یہاں پہ کہا گیا اللہ تو وہ ہے جس نے یہ زمینوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ خلاصہ کر کے بتا دیا گیا، تو اللہ تو وہ ہے۔ یہ 7 دن میں اس نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا۔ جب اس نے 7 دن میں یہ سب کچھ کر لیا، 6 دن میں، تو پھر کیا تمہارا جو ہے وہ پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ کا اس عظیم شان خلق کے علاوہ جو ہے وہ تمہاری کیا اوقات ہے اس کے بدلے میں؟ جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کر لیا تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ تمہارا پیدا کیا جانا دوبارہ ممکن نہیں ہے، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ وہ مشکل ہے، یہ تمہارا پیدا کیا جانا مشکل ہے؟ تمہارا سادہ پیدا کرنا تو ایک جان کے نفس واحد، کہ ایک واحد کی مانند ہے کہ وہ جس وقت وہ کہے گا اس وقت تمہیں، وہ روح اس کے پاس ہی ہے نا۔ روح کیا ہے؟ روح امر ربی ہے، تو روح اس کے پاس ہے جس وقت اس نے جو ہے وہ ڈالی جب تم مام کے پیٹ میں تھے۔ اس سے پہلے جب جو ہے وہ اس نے عہد لیا تھا تم تھے، پوچھا تھا تم سے تمہارا رب نہیں ہوں، تب اس نے روح ڈالی تھی، اس کے بعد جو تمہیں سلا دیا۔ ماں کے پیٹ میں جب تمہیں لوتھڑے سے جو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، تمہاری شکل بنائی، پھر روح اس میں ڈال دی۔ اب وہ پھر روح لے جائے گا تو جسم تو پھر ویسے کا ویسے مٹی رہ جائے گا۔ پھر جب چاہے گا وہ پھر اس مٹی کو حکم دے گا، پہلے بھی تو مٹی سے ہی بنایا گیا تھا، اب دوبارہ اس مٹی کو جو ہے وہ حکم دے گا اور اسی میں روح پھر ڈال دے گا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو آسان ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتارا جانا اس کتاب کا کوئی شک نہیں ہے جس میں۔ دیکھیں جس میں شک کیا ہے، اس کا نام ماننا اس کی تکذیب ہے، شک تو بڑی دور کی بات رہ گئی ہے۔ ہم زبانی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف اتاری ہوئی کتاب ہے۔ جب اللہ کی کتاب اتاری ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم اس راہ پہ کیوں نہیں چلتے جس راہ پہ چلنے کا یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں شک نہیں ہے، ہم شک سے بھی اگلے درجے میں چلے گئے ہیں۔ ایک تو یہ طے ہے کہ یہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو ہے یہ رب تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری ہے۔ ام یقولون افتراہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، اس کو خود بنا لیا ہے، کوئی جن سکھا گیا ہے، کوئی استاد ہے۔ بل هو الحق، بلکہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، من رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ کس لیے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، ما آتاہم، نہیں آیا جن کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یہ دیکھیں یہ آیت کریمہ کی ٹون بتا رہی ہے کہ ابھی لڑائی شڑائی کا کوئی چکر نہیں ہے، ابھی قرآن اترا ہے، اور قرآن اترنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنی شروع کر دیا، لو جی آج یہ کتاب محمد نے لکھ لی ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں بھی کچھ بنا لیتے ہیں، کوئی سکھا جاتا ہے ان کو، اور پھر یہ جو وہ آ کے کہتے ہیں آگے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
یہ اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ اسی لہجے میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ڈرائیں ان کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان دونوں کے، ستۃ 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پہ اس نے قصد کیا، براجمان ہوا۔ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ ما لکم من دونہ من ولی، اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب بتائیے، اس طرح کھلی چیزیں دے کے بھی پھر ہم کس طرح نصیحت لیں گے؟ یا نصیحت تبھی لیں گے جس وقت وہ لے جانے والا آ جائے گا، اس وقت آئیں گے اور کہیں گے چلو، اور اس وقت جو ہے کہ جو تو بد روحیں ہوں گی وہ تو جسم کے اندر چھپتی پھریں گی، اور پھر ان کو کھینچ کے اس میں سے نکالا جائے گا، مار کے نکالا جائے گا۔ اس وقت ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پشت کے اوپر مارا جائے گا ان کو، اور مار کے ان کی جو ہے نکالی جائے گی۔ اور جو نیک روح ہوئے گی اس کے بارے میں تو یہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے لیے تو یہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے لیے ایسے مقام پیدا کرے کہ جس میں ہمارے لیے انہی الفاظ کے ساتھ وہ اچھے لباس لے کے آئیں، تاکہ ہمیں وہیں پہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری منزل جو ہے وہ پار ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جہاں پہ مار کے اور پھر جو ہے وہ اس طرح کی، اگر وہ ایسا ہو گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم برباد ہو گئے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اور دعا کے بعد ہمارے لیے سیدھی گائیڈ لائن ہمارے پاس وہی ہے، قرآن ہے۔ اس قرآن کا پلو جس نے چھوڑ دیا، یقین مانیے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارا اپنا حال ہمارے سامنے ہے، ہم 1.5 ارب مسلمان ہو کے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریسورسز ہمارے پاس ہیں، ہیومن ریسورسز، منرلز، آئلز، انرجی، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنا ساتھی بنا لیا ہے یہود و حنوت کو، یہود و نصارہ کو، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ہماری ایک سامع ہیں، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کل ان کا فون آیا تھا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے بھائی صرف 34 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔